اچھا سر، جو ایٹمی حملوں کی بات کر رہی ہیں موجودہ صورتحال میں، سننے میں آ رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ شاید کیونکہ وہ رجیم چینج کرنا چاہتے تھے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، وہ جو بھی یہاں پر اپنے عزائم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ ایک جنگ اپنے گلے ان کے پڑ گئی ہے۔ تو اس تمام میں وہ سمجھتے ہیں، یا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاید ایٹمی حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اور دوسرا، وہ ایک اور خبر آ رہی ہے، اس پر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ بات کریں، وہ یہ ہے کہ امریکہ، سی آئی اے اور موساد مل کر ایران میں ایسا آپریشن کریں جس آپریشن میں جتنا بھی 60% یورینیم ہے اس کو یہاں سے اٹھا کر لے جائیں۔ دونوں کے حوالے سے مجھے آپ بتائیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پاسبل؟ دیکھیں، ایک تو میرے خیال میں ٹرمپ وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے آیت اللہ خامنائی کو آیت اللہ خامنائی سے تبدیل کر دیا ہے۔ تو یہ تو میرے خیال ہے کہ ٹرمپ کی پالیسی آپ کے سامنے ہے۔ دوسری جانب وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جی مجھ سے پوچھ کے لگانا چاہیے تھا، اور بھائی تم ہوتے کون ہو؟ تمہارے تو اپنے ملک میں تم سے کوئی پوچھتا نہیں ہے، تمہارے تو اختیار میں کچھ نہیں رہ گیا، تم تو ایپسٹین فائل کے مارے ہوئے ہو، تمہارے اوپر تو معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی کے الزامات لگ گئے ہوئے ہیں، تو تم کیا بات کرتے ہو؟ بات تو یہ ہے، دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ یہ درندے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جو انہوں نے جاپان میں کیا، جو انہوں نے ویتنام میں جس طریقے سے نیپوم بم مار کے لوگوں کے سانس روک دیے، جس طریقے سے مدر آف آل بم افغانستان میں گرایا، ڈیزی کٹر گرائے، گوانتنامو، ابو غریب اور رینڈیشن کیمپ جیسے بدنام زمانہ جیل جس میں انسانیت کی دھجیاں اڑا دی گئیں، اور کیا ظلم ہوئے کہ اللہ معافی دے، بتایا نہیں جا سکتا۔ نعوذ باللہ، قرآن پاک کے نسخوں کو انہوں نے توبہ استغفار ٹوائلٹ پیپر کے طور پر استعمال کیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ویڈیوز موجود ہیں اس کے اوپر باقاعدہ ان کے اوپر ٹرائل ہوئے لوگوں کے اوپر۔ تو یہ تو اپنی جگہ بات ہے۔ انہوں نے ابھی جو فاسفورس بام استعمال کیا، انہوں نے ابھی جو لبنان کے اندر اسرائیل نے مارا ابھی وائٹ فاسفورس بام، جس کے اوپر پوری دنیا کے جنیوا کنونشن آن وارفیئر وغیرہ موجود ہے، جو کہ اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ ظلم ہے، یہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کس کی سنی ہے بھائی؟ انہوں نے ماضی میں تھرمو بیرک ابھی استعمال کیا، غزہ کے اندر 3,000 لوگوں کو تحلیل کر دیا، استغفر اللہ۔ انہوں نے بچوں کو مارا، میناب کے اندر انہوں نے ابھی 165 بچیوں سمیت ان کی 12 استانیوں کو مار دیا۔ یہ ٹوٹل 177 شہادتیں ہوئیں، اور ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، صاحب کیوں میں کہوں، ٹرمپ یہ کہتا ہے جہاز کے اندر کھڑے ہو کے یہ ایران نے کیا، اور سی این این نے جو اس کا چینل ہے اس نے ان کو جو ہے وہ جھوٹا ثابت کر دیا کہ جناب یہ سیٹلائٹ تصویریں ہیں، یہ تمام رپورٹیں موجود ہیں، اور یہ حملہ تم نے امریکہ نے کیا۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے اپنے ہی سے پٹوا رہا ہے۔ تو یہ جو جنگ ہے اس کے اندر کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ نیوکلیئر اگر ان کو استعمال کرنا پڑا تو یہ کریں گے، لیکن روس کے بیان کو غور سے دیکھیں۔ روس نے یہ کیوں کہا کہ تم اگر نیوکلیئر کا کوئی استعمال ہوا تو پھر پوری دنیا غیر محفوظ ہو جائے گی، یعنی کہ پھر ہمیں بھی آزادی ہوگی، ہم جہاں مرضی نیوکلیئر ماریں، پھر تمہاری ایسی کی تیسی۔ تو یہ باتیں جو ہے نا حضور، یہ ظاہری طور پر تو اچھی لگتی ہیں، جو نیوکلیئر کے بعد آندھی چلتی ہے، جو اس کے بعد تابکاری پھیلتی ہے، پورے گلف کی مچھلیاں مر جائیں گی، پورے گلف کا پانی کنٹامینیٹڈ ہو جائے گا، پورے گلف کا فضا آلودگی ہو جائے گی، جس کے اندر نیوکلیئر تابکاری پھیل جائے گی، نیوکلیئر شعائیں جسم سے یوں گزریں گی جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گزرنے کا حق رکھتی ہیں، وہ جیسے مکھن میں سے آپ کسی تار سے کاٹ دیں اس طرح وہ انسان کی جسم کو کاٹ دیتی ہیں۔ یہ اللہ معافی دے، نیوکلیئر جنگ، یہ جو ہیروشیما ناگاساکی میں فیٹ بم پھینکا تھا، وہ اس کی وہ حیثیت نہیں تھی۔ ابھی ٹیکنالوجی بہت تبدیل ہو گئی ہے، اس کے اندر جو تباہی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے جو استعمال ہوتی ہے۔ لیکن پھر ہائیڈروجن بم کے استعمال کی بھی بات ہو رہی ہے، بہت سارے اور بموں کی استعمال کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ڈرانے کی باتیں ان کو کریں جو جان ہتھیلی پہ شہادت لے کے نہیں گھوم رہے، وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے شہادت کی تلاش میں ہیں۔ اس قوم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے امام حسین کے قافلے کا حصہ بنتے ہوئے جام شہادت نوش کر لینا۔ آپ ان کو ہرانے جا رہے ہیں، نمبر ون۔
नंबर 2 ये है कि जो ऑपरेशन की आपने बात की, देखिए 47 साल से वो रिजीम चेंज करना चाहते थे। आयतुल्लाह खामेनाई शहीद हो गए, और वो भी इसलिए क्योंकि वो खड़े हो गए मैदान में और उन्होंने कहा कि जी मैं तो बिल्कुल, लोगों ने ये भी कहा कि जान बचाना तो फर्ज है, लेकिन इमाम अली मुकाम, इमाम हुसैन, आप ये देखें कि इमाम हुसैन ने क्या किया, उनको भी पता था कि वहां क्या होने वाला है, ये तो बशारतें थी, तो फिर भी वो वहां मैदान में गए। तो ये भी चंद चीजें हैं जिनको आप ऐसे अंदाज में नहीं, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इन सब के बावजूद जो एक लिमिटेड स्ट्राइक करके, एक क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन, खुफिया ऑपरेशन करके, उनके ठिकानों के ऊपर न्यूक्लियर के तलाश करके, उसको तल्फ करके, या उनका जो फिसाइल मटेरियल है, या जितना भी उनका न्यूक्लियर ये जो इसको क्या कहते हैं, यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम, यूरेनियम। इसको अफसूदा यूरेनियम, इसको ले जाएं। हजूर, ये पहले भी तो कर सकते थे, ये आज क्यों इनको जरूरत पड़ना पड़ गई है? और ना इनकी दाल पहले गली है और ना अब गलेगी। इनको तो पता ही नहीं है कि उनके न्यूक्लियर ठिकाने कहाँ हैं। ईरान के हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, उन्होंने जो दिखाया है वो इन्होंने देखा है, और जो उन्होंने नहीं दिखाया वो इनको अभी देखना बाकी है। अभी तो बिल्कुल। इब्तदा है इजराइल के ऊपर, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो उनकी बिल्कुल। एक सीरीज ऑफ खैबर शिकन मिसाइल जो आ रहे हैं, और जिस तरीके से कोहराम मचा हुआ है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और नेतन्याहू कहाँ दफा हो गया है? वो किधर गायब हो गया है, किधर वो गर्क हो गया है शैटन याहू? बिल्कुल। अच्छा सर, खैबर शिकन मिसाइल की आपने बात की, जब ये तिल अवीव पे दागे गए तो उनका आयरन डोम सिस्टम और वो तो सारा नकारा हो गया, वो तो वो दुनिया को बेचना चाह रहे थे डिफेंस सिस्टम, और जो उसमें से वॉर हेड्स निकले थे उन्होंने तो तबाही फेर दी थी तिल अवीव पर सर। उनके देखें, जो जितनी भी ग्राउंड प्रोटेक्टिव सिस्टम्स थे, वो तमाम हम्म। के तमाम नाकारा हो गए, कॉम्प्रोमाइज हो गए। दूसरी जानिब गल्फ हम्म। ममालिक से इन्होंने तमाम जो पेट्रियट डिफेंस सिस्टम के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं रॉकेट्स, और जिनको आप चार्जर्स भी कह सकते हैं, आप उनको इंटरसेप्टर्स भी कह सकते हैं, वो तो सारे के सारे खत्म हो गए थे, और वो यहाँ से ले गए। तभी तो गल्फ आज बेचारा बेजारो मददगार खड़ा है, इसलिए ये वहां सारे ले गए उठा के। अब वो भी खत्म हो गए हैं, अभी इनके लिए मुसीबत बन गया है। तभी जो एक वॉरहेड के अंदर, मैंने पहले भी आपसे कहा था, 80 मिसाइल निकलते हैं। इनको कहते हैं इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, मल्टीपल इंडिपेंडेंट, यानी कि एक मिसाइल आता है, उसके साथ 80 मिसाइल उसमें से वॉरहेड में से निकलते हैं। अब आयरन डोम किधर किधर जाए, इधर उधर उधर, वो तो फिर आते हैं और फिर उधेड़ देते हैं। और फिर जो उधड़ा हुआ सिस्टम है, अल्लाह का शुक्र है, वो तो आप और मैं देख रहे हैं।